السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم عدد خلقک ورضوان نفسک ومداد کلماتک ومبلغ علمک وآیاتک۔ حاضرین کرام، بہت لوگ وسوسوں میں، ڈپریشن میں، نفسیاتی مسائل میں یا اور لاعلاج امراض کے شکار ہیں، تو لوگ شارٹ کٹ راستہ اپنانا چاہتے ہیں اور پڑھنا پڑھانا سے راہ فرار کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، اور پھر نام نہاد بابوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جو ادھر ایک بابا ہے اور وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کرے 3 مرتبہ پڑھے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اے صاحبو، اگر یہ راہ معرفت، راہ طریقت اتنا آسان راستہ ہوتا تو آج گلی گوچوں میں یہ سارے عارف باللہ نہ ہوتے، پھر اتنے مجاہدات کا، ریاضات کا، مشائخ کا، بزرگان دین کا جوتے اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہر کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھتے اور قطبیت غوثیت کے دعوے کرتے اور کسی کو موکلات بانٹتے، کسی کو جنات بانٹتے، کسی کو کشف القبور، کسی کو کشف القلوب، کسی کو جنت، کسی کو دوزخ۔ یہ خدائی تصرف والی باتیں مخلوق میں کہاں سے آ گئی؟ اللہ کو چھوڑ کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو سورۃ فاتحہ میں آپ پڑھتے اس کو چھوڑ کر، دعاؤں کو چھوڑ کر، مسنون اعمال کو چھوڑ کر، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر، تو آپ کو کیسے شفا ملے گا؟ تو آج ہم اپنا خاندانی ورد کہ یہ الحمدللہ سالوں سے ہمارے بھی اوراد میں شامل ہے، اس کا نام ہے قصیدہ برد شریف۔ پہلے ان کے مجربات بیان کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کو بہت آسان سا طریقہ لاعلاج امراض کے لیے یا جس قسم کی بیماریوں میں مخلوق خدا مبتلا ہو اس طریقے پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی قصیدہ بردہ کے وسیلے سے شفائے کاملہ عطا ہوگی، نصیب ہوگی، مقدر ہوگی۔ تو مجربات قصیدہ بردہ، اہل معرفت نے مختلف مواقع پر جو مجربات بیان کیے ہیں، جس طرح علامہ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ یا اور جو بزرگان دین علماء گزرے ہیں، تو مختصراً قصیدہ بردہ پڑھنے سے 7 چیزوں سے حفاظت ہوتی: شیاطین کے شر سے، وبا سے، چیچک سے، آنکھوں کی بیماری سے، نحوست سے، دیوانگی سے، خواہشات کے پورا نہ ہونے سے، فالج سے، لقوہ سے، اس قسم کے معاملات میں، اور 7 چیزوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں میں نے زیادہ گنوائی: عمر، رزق، صحت، دولت اور زیارت مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا۔ دولت مندی کے لیے بھی مجرب ہے، فرحت کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے بھی۔ اب اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اسیب کے لیے، جنات کے لیے 40 روز تک پڑھ کر عرق گلاب پہ اور پانی پر دم کیا جائے اور نہار منہ صبح شام پیتے رہیں پانی۔ قید سے رہائی کے لیے کثرت سے پڑھے، جب جی چاہے پڑھنا شروع کریں سارا۔ ولادت میں آسانی کے لیے عرق گلاب پر 3 مرتبہ پڑھ کر تو دم کر پلائیں۔ جس خاتون کو بھی آپ
پلائیں گے انشاءاللہ ولادت میں آسانی ہوگی۔ حافظہ کی زیادتی کے لیے آپ 7 روز تک عرق گلاب پہ پڑھیں اور پھر یہ پیتے رہیں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہوگا۔ مصیبت سے نجات کے لیے ہر روز آپ یہ پڑھتے رہیں، اکثیر ہے۔ کسی خاص مقصد کے لیے شب جمعہ یا روز جمعہ پڑھے، انشاءاللہ حاجت براری کے لیے اکثیر ہے، مجربات بزرگان دین میں سے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی آپ پڑھیں، مشکل کام میں آسانی کے لیے پڑھیں، نارینہ اولاد کے لیے پڑھیں، رزق کی کشادی کے لیے پڑھیں، پریشانی دور کرنے کے لیے پڑھیں، قحط سالی سے نجات کے لیے پڑھیں، ظالمین سے نجات کے لیے پڑھیں۔ گھر میں روزانہ پڑھے، آپ کا گھر بار اہل خانہ اس قصیدے کے برکت سے ذریعے سے امن میں رہیں گے، برکت سے ذریعے سے امن میں رہیں گے۔ تسخیر خلائق کے لیے پڑھنا بھی مجرب ہے۔ تو یہ قصیدہ بردہ یہ جنات کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جنات زیادہ ہے۔ ہمارا خاندانی قادری کا موروثی عمل ہے، اور ہمارے اکابرین نے پڑھا اور ہمارا خاندانی بھی ہے۔ اچھا، اس کا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے مثلا پہلا حزب پڑھا، یہ پہلا حزب، پہلا حزب میں آپ پہنچ گئے، یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آسانی دیتا ہوں، اللہ، یہ فصل اول تھا، آپ آ گئے تو جیسے فصل انی تہمت نصیحہ الشیب فی ازلی و شیب و آباد فی نسخ نتہمی، ادھر آپ پڑھیں مولا صلی اللہ وسلم دائما ودن علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ اسی طریقے سے فصل ثانی پہ آ جائے اور پھر اس طریقے سے آپ کنٹینیو رکھیں، تو یہ 10 باب ہیں، فصل ہے 10۔ تو جب آپ الفصل العاشر فی ذکر المناجات و عرض الحاجات 10ویں فصل پہ آ جائے، طریقہ یہ ہے کہ آپ طیب طاہر ہو کر خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد آپ ایک برتن گلاس ہو، اس میں آپ پانی رکھیں، 3 مرتبہ آپ پورے دھیان سے، یعنی آپ کا جو دل و دماغ ہے، آپ کا جو دماغ ہے، اس کو پراگندہ خیالات سے، فضول قسم کے خیالات سے، وسوسوں سے، وہموں سے، شیطانی خیالات سے مکمل خالی کرے، یکسو ہو جائے، مکمل تنہائی میں چلے جائے، اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 مرتبہ پڑھیں، آنکھیں بند کریں، پھر قصیدہ برد شروع کریں، اس کے بعد آنکھیں کھولیں، قصیدہ برد شروع کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، اس 10 فصل کا آپ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کریں کسی کی بھی آواز میں، اور وہاں لگا لیں، آنکھیں بند کر کے یکسو ہو کر آپ سنتے رہیں۔ جب دوسرا فصل شروع ہوتا ہے تو اس پہ آپ خود پڑھیں، مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبی کے خیر خلق کل میں۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے، نماز کا درود پڑھیں، پانی پر دم کرے، 1 گھونٹ لے لیں، پھر آنکھیں بند کرے، پھر دوسرا شروع کرے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اچھا، بجلی چلی گئی تو پھر آپ دوسرا شروع کرے، تیسرا شروع کرے، چوتھا شروع کرے، 5واں شروع کرے، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں۔ اسی طریقے سے آپ یہ 40 دن تک عمل کریں اگر موذی مرض ہے۔ بے شک بواسیر ہیں، کینسر ہیں، لیور ہیں، موٹاپا ہیں، نفسیاتی امراض ہیں، جس قسم کے امراض میں آپ لوگ مبتلا ہے، آج میں قصیدہ بردہ سے روحانی علاج کا آپ لوگوں کو تحفہ دے رہا ہوں۔ پہلے بھی میں نے اس پہ 1-2 ویڈیو کی تھی قصیدہ بردہ پہ، اور ابھی آپ لوگوں کو آسانی کے لیے کہ میسیجز آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں بواسیر ہے، کوئی کہتا ہے کینسر ہے، کوئی کہتا ہے موٹاپا ہے، کوئی کہتا ہے ڈپریشن ہے، اس قسم کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے، ہمارے عمل میں ہے، اور آپ لوگ بھی اپنے عمل میں لائیں، انشاءاللہ آپ کے دکھوں کا مداوع ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔